میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور سے چلے سمانہ پہنچے۔ سمانہ یہاں پہ حاکم تھا پرتھوی راج کا داماد۔ کون تھا؟ پرتھوی راج کا داماد۔ اور پرتھوی راج کی ماں نجومی تھی۔ اس نے یہ خبر پہلے سے دے رکھی تھی اپنے بیٹا پرتھوی راج کو کہ ایک فقیر آئے گا، جب وہ ہندوستان میں آئے گا تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ یہ خبر پرتھوی راج کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور اس نے یہ پورے ہندوستان میں یہ خبر پھیلوا دی تھی کہ ایسا ایسا فقیر دکھائی دے تو اسے وہیں ختم کر دینا ہے۔ مقابلہ کرنے چلا فقیر سے۔ فقیروں سے مقابلہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ فقیر سے مقابلہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ مقابلہ اس سے کیا جائے جو ہاتھوں میں تلوار لے کے آئے۔ مقابلہ اس سے کیا جائے جو لشکروں کے ساتھ آئے۔ مقابلہ اس سے کیا جائے جو گھوڑوں سے آئے۔ اس سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہو جو بغیر لشکر کے، بغیر تلواروں کے آئے؟ ظاہر اس کے پاس کوئی آلات جنگ نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ اگر ایک نگاہ ڈال دیتا ہے تو دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مقابلہ اس سے ہی تو کیا جائے گا جس کے پاس تلواریں ہوں۔ آپ اس سے کیا مقابلہ کریں گے جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ، جو صرف نہتا چلا ہو، نہتا چلا ہو۔ سمانہ پہنچے، پرتھوی راج کا داماد، اسے معلوم ہوا کہ ایسا ایسا فقیر آیا ہے۔ اس نے ایک اپنے خادم کو بھیجا، کہا جاؤ ان کی دعوت کرو اور ان سے کہنا کہ حاکم سمانہ تمہیں دعوت میں مدعو کرتے ہیں اور تمہیں دعوت کھلائیں گے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خادم پہنچا، جا کر کے کہنے لگا کہ حاکم سمانہ نے آپ کی دعوت کی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم دعوت قبول کرتے ہیں۔ پھر اپنے مریدوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا ہم نے دعوت اس لیے قبول کی ہے کہ اگر کوئی دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آج بھائی بھائی میں انبن ہو جائے تو کوئی ایک دوسرے کی دعوت کرنے کو تیار نہیں۔ اگر بیچارہ دعوت کرنے پہنچ بھی جائے تو اس کی ناک پہ ایسی مکھی بیٹھی ہے کہ اڑانے کو تیار نہیں۔ میں کیوں قبول کروں؟ میں تیری دعوت میں کیوں آؤں؟ تیرا بھائی بھائی ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے۔ اپنے بھائی اپنے پڑوسیوں کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ اگر دشمنی بھی ہے تو صرف اس نیت سے قبول کر لیا کرو کہ یہ سنت رسول اللہ ہے۔ اگر سنت رسول اللہ سمجھ کے دعوت قبول کر لو گے، نبی پاک راضی ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعوت قبول کر لی، اور دعوت قبول کرنے کے بعد خادموں سے کہا کہ اس لیے قبول کی ہے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے۔ دعوت قبول ہوئی، خادم پھر آیا، کہا کہ ہمارے حاکم نے کہا کہ آپ کو دعوت کھانے ہمارے محل چلنا پڑے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ دعوت قبول کر لی ہے لیکن محل نہیں جائیں گے، ہم فقیر ہیں، فقیروں کا کیا کام محل سے۔ کہنے لگے اگر دعوت کھلانا ہے تو یہیں لے کے آؤ۔ اب حاکم سمانہ نے پکوان بنوائے خوبصورت، ایک دم وی آئی پی والے۔ حاکم سمانہ نے بڑا وی آئی پی کھانے بنوائے، کھانے میں زہر ملوا دیا، کھانے میں زہر ملوا دیا۔ کہا جب یہ فقیر یہ کھانا کھائے گا تو زہر اس پر اثر کرے گا اور یہ مر جائے گا۔ حاکم سمانہ کو کیا پتا تھا، اس نے کسی تلوار والے سے مقابلہ تھوڑی کیا ہے، اس نے تو ایک فقیر سے مقابلہ کیا ہے۔ وہ کھانا جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کھانا لایا گیا، میرے خواجہ نے دیکھ کر کے کھانا فرمایا حاکم سمانہ کے خادموں، ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کھانے کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ سرکار غریب نواز نے کہا ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کھانے کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ کھانا ہم کھائیں گے، زہر تمہارا حاکم کھائے گا۔ خواجہ غریب نواز نے ایک نگاہ ولایت کھانے پہ ڈال دی۔ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کھانے سے زہر نکل نکل کے دوسری جگہ پہ گر رہا تھا۔ کھانے سے زہر کو الگ کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا یہ زہر تو تمہارا حاکم ہی کھائے گا۔ اب خادم پڑیا بنا کے زہر کی لے کے پہنچا حاکم کے پاس، کہا اس فقیر نے تو یہ کرامت دکھا دی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت دیکھ کے وہاں کے معتمد مستند اور خاص لوگ تقریباً 7,000 لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یہ 7,000 وہ تھے جو ان کے خاص لوگ تھے، پنڈت درباری تھے۔ پھر ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جو عام لوگ ہوں گے۔ میرے خواجہ کی کرامت
دیکھ کے ایمان لے آئے 7,000 لوگ۔ اب یہ زہر پہنچا حاکم سمانہ کے پاس۔ حاکم سمانہ کی ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اس فقیر سے مقابلہ مت کر، یہ فقیر تجھے مار دے گا۔ اس کے حاکم سمانہ اور ماں کے درمیان تھوڑی سی بات بڑی، نوک جھونک ہوئی، تو حاکم سمانہ نے نوک جھونک کرنے کے بعد اپنی ماں سے وہی زہر لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، اور ڈالنے کے بعد زہر کھا لیا۔ کھا کر کے حاکم سمانہ مر گیا۔ میرے خواجہ کی بات سچی ہو گئی، کھانے کی دعوت قبول کی ہے، کھانا ہم کھائیں گے، زہر تمہارا حاکم کھائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے زہر کھلا دیا حاکم کو صرف اپنی بات کہہ کے، اور زہر اس نے کھا لیا۔ اسے کیا پتا تھا فقیروں سے مقابلہ کرنے چلا۔